نمبر 2، تفسیر القرآن العظیم عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی رحمہ اللہ المعروف امام ابن ابی حاتم، متوفہ 327 ہجری، یہ تفسیر 10 جلدوں میں مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ سے طبع ہے۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ ان کے والد ہیں، نہیں، امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ ان کے والد ہیں، جو اپنے دور کے ایک بڑے محدث گزرے ہیں، اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں۔ انہوں نے اسماء الرجال پر بھی ایک مفصل کتاب لکھی ہے الجرح والتعدیل کے نام سے، جو حیدرآباد دکن سے 9 جلدوں میں طبع ہے، اور اس کے مقدمے میں اپنے والد کے حالات بھی ذکر کیے ہیں۔ ان کے والد امام ابو حاتم رازی اور ان کے معاصر امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ، ان دونوں حضرات نے علم حدیث کے لیے بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں اور بڑی قربانیاں دی ہیں، قریہ قریہ بستی بستی گھوم کر راویوں کے حالات امت تک پہنچائے ہیں۔ اس تفسیر میں ابن ابی حاتم رازی نے صرف احادیث کو نقل کیا، اور اس میں مرفوع، مقطوع اور موقوف تینوں قسم کی روایات ہیں۔ انہوں نے ہر روایت کو سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس تفسیر میں احادیث کے علاوہ کسی بحث کا تذکرہ نہیں، یعنی نہ لغوی کوئی بحث ہے، نہ صرفی بحث ہے، نہ کوئی منطقی بحث ہے، نہ فقہی بحث ہے، نہ بلاغت کا کوئی نقطہ ہے، اور نہ ہی آیت سے مستنبط مسائل اور فوائد ہیں، بلکہ صرف اس تفسیر میں احادیث کا تذکرہ ہے۔ تو اس لیے ابن جریر رحمہ اللہ جو ان سے پہلے گزرے، انہوں نے تو پھر بھی لغوی مباحث، تشریح، بقدر ضرورت نحوی چیزیں ذکر کی، لیکن انہوں نے احادیث کے علاوہ ایک لفظ، ایک جملہ جسے کہا جاتا ہے، وہ بھی اس تفسیر میں نہیں ہے۔ اس تفسیر میں صرف اور صرف روایات ہیں، اس لیے یہ تفسیر خالص تفسیر بالروایہ ہے۔ تو اس لیے اگر کسی آیت کے تحت خیر القرون میں سے کسی کی رائے دیکھنی ہو تو اس تفسیر میں دیکھا جائے، تو کم وقت میں مطلوبہ نتیجہ حاصل ہو جائے گا۔ اگر کسی آیت کے تحت آدمی یہ چاہے کہ مجھے مرفوع، موقوف، مقطوع روایت سندن مل جائے، تو اس تفسیر میں مطالعہ کیا جائے تو اسی وقت اس آیت کے تحت جو روایت ہوگی سامنے آ جائے گی۔ اس میں چونکہ دیگر کوئی مباحث نہیں ہے، اسی لیے اس سے استفادہ کرنا نہایت آسان ہے، اور انہوں نے سند ذکر کرنے کا التزام کیا، اس لیے ہر روایت کی سند موجود ہے۔ تحقیق کے لحاظ سے یہ کتاب مفید ہے کہ اگر کوئی قول سامنے آئے اور اس کی سند دیکھنی ہو تو اس کتاب میں دیکھ لی جائے، مرفوع، موقوف، مقطوع روایت کی اگر سند دیکھنی ہو تو اس کتاب میں مل جائے گی۔ اسی طرح اگر اس روایت پہ تحقیق دیکھنی ہو کہ اس روایت پر کوئی تحقیق کرنا چاہ رہا ہے اور روات کے اسماء تلاش کر رہا ہے کہ راویوں کے نام کیا کیا ہیں، تو اس تفسیر سے
سند میں موجود روات کے اسما معلوم ہو جائیں گے۔